آج جیسا کہ یوم الجمعہ ہے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، جمعہ کے روز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بطور خاص کرنے کا کہا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود اور سلام بھیجا جائے۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ خود اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس عمل کی کہ جب اللہ رب العالمین اور فرشتے اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کا مقام اور ان کا درجہ مسلم ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی بے خطا مخلوق ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اور رب العالمین خود اس کائنات کا مالک، ہمیں بنانے والا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو ہم اور ہمارے لیے بھی یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ رب العالمین کا فرشتوں کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العالمین درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے، فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، ان کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ اور فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے۔ بہرحال اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر بہت سی احادیث کے اندر درود بھیجنے کی اہمیت اور فضیلت دونوں بتائی۔ اہمیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہ انسان ذلیل اور خوار ہو جائے۔ تین باتوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ انسان ذلیل و خوار ہو جس کا ذکر جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس انسان کے پاس ہو، فلم یصلی علیہ، اور وہ انسان میرے اوپر درود نہ بھیجے، تو ایسا انسان ذلیل اور خوار ہو جائے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے، انسان اللہ کے نبی کا نام سنتا ہے لیکن آپ پر درود نہیں بھیجتا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو ایسے میں اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ ایسا انسان ذلیل اور خوار ہو جائے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے سوال کیا کہ میں اپنے دعا کے اوقات ہیں میرے، یعنی کچھ خاص وقت ہیں جس میں دعا کرتا ہوں، اور اس میں کچھ خاص حصہ درود شریف کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، تو کتنا رکھو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا وہ بتاتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے اگر تم اور اضافہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں تک کہ ابی بن کعب نے کہا کہ جو میرا دعا کا مکمل وقت ہے، میں اس پورے وقت میں صرف درود پڑھوں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اذن یزیل ہمک ہم الدنیا والآخرہ، کہ تب تو تمہارے دنیا اور آخرت کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت اللہ کے نبی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بتائی، جو کہ روایت مسلم کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو انسان مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ یہاں درود بھیجنے کا مطلب اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کا فرشتوں سے ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال جس بھی حال میں ہم ہوں، بطور خاص جمعہ کے دن اس عمل کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بطور خاص کہا ہے کہ اس دن مجھ پر درود بھیجا کرو، تو ہم اس عمل کا اہتمام کریں۔ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم ذکر ہے، جیسا کہ ابی بن کعب کے قصے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا اور آخرت کے غم انسان کے ختم ہو جائیں گے اگر وہ درود شریف کا مکمل طریقے سے اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم درود شریف کا مکمل طریقے سے اہتمام کریں۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔